الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس اللہ کے بابرکت نام سے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ وہ اللہ کہ جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ اللہ کہ جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں نازل فرما کر پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی خوبصورت آیت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ اس کے بعد ثنا ہے اس محبوب رب دو عالم کی کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اپنی گناہگار امت کے لیے ربی حبلی امتی کی دعا مانگی۔ وہ محبوب کہ جن کی آل پاک نے اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کا جام نوش فرما کے پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ وہ محبوب کہ جنہوں نے اگر کسی پر نگاہ کرم ڈالی تو اسے بادشاہ بنا دیا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ گزشتہ شب میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، میں نے وعدہ کو پورا کیا الحمدللہ۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوئی، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ کل جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا جو عنوان ہے، دو خوبصورت عنوان ہے۔ آج جو مبارک دن ہم سے رواں دواں ہو چکا ہے، اس مبارک دن کے اندر بڑی برکتیں تھیں الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے حضرت صاحب سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عظیم دن تھا غزوہ بدر یوم الفرقان کے حوالے سے الحمدللہ جو مبارک دن تھا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ سیکھیں گے اور ہماری اصلاح بھی ہو سکے گی۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ میں بھی گفتگو ہونے کے لیے، جیسا کہ آپ نے مختلف چینلز کے ذریعے بھی وہ عظیم اور قداور شخصیت سے آپ الحمدللہ سنتے رہتے تھے، اصلاحی جملے بھی الحمدللہ آپ فرماتے ہیں اور اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ جو بھی آپ کو عنوان دیا جاتا ہے الحمدللہ اسی عنوان کے زیر سائے میں آپ بحث فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کی آپ اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یوم وصال جو ہے الحمدللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کیونکہ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان، میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں، میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیاں، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ناظرین اکرام، کیا ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے فرمانے علی شان کے سائے میں انشاءاللہ ہم میں گفتگو بھی ہوں گے اور کچھ سیکھیں بھی گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آپ اس وقت شکیل صاحب کی آفیشیل آئی ڈی سے براہ راست آج کی یہ ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو اس وقت دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن کا خوبصورت سا حصہ آپ کو پسند آتا اور اپنی محبت کا اظہار فرمانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرنا ہے تاکہ دیگر احباب تک بھی یہ خیر کا پیغام، حق کی بات بآسانی پہنچائی جا سکے۔ ناظرین کرام، آج میں مطلب پھر سے اپنی پوری ٹیم کو، لجپال ملا کمیٹی کے تمام اراکین کو اور غازی ساؤنڈ سسٹم کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس محبت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اس پلیٹ فارم کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئے ناظرین کرام، آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا حسب معمول جیسا کہ ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اسی طرح آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں ملتمس ہوں عظیم قاری القرہ فخر القرہ ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے روح رواں اور عظیم شخصیت، ہمیشہ محبت اور شفقت فرماتے ہیں، عزت مآب جناب محترم قاری و حافظ محمد اصغر حسین صاحب آپ آتے ہیں قرآن پاک کی آیات بینات سے آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آپ آغاز فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ذلك الفوز الكبير سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فعال لما يريد أن أتاك حديث الجنود سبحان اللہ سبحان اللہ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم والله من ورائهم محيط سبحان بل هو قرآن مجيد سبحان اللہ في لوح محفوظ صدق الله العظيم سبحان اللہ توصیف کا نیا انداز سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں۔ نہایتی محبت بھرے لہجے کے اندر ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی بندگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ قرآن پاک کی آیات بینات سے ہم سب کے قلوب و اذان کو منور و مطہر فرما رہے تھے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز فرما رہے تھے۔ عزت مآب جناب محترم قاری حافظ اصغر حسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کی آواز میں سوز و گداس میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے سے یہ ہمارے مہمانوں کی زیارت بھی کی ہوئی ہے، اور آج کا جو ہمیں عنوان ہے، آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس پہ لکھ دیا گیا ہے الحمدللہ جو آج کا ہمارا مبارک عنوان ہے، وہ عنوان ہے یوم وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ایک اور عنوان رکھا 17 رمضان مبارک اور یوم غزوہ بدر یوم الفرقان کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس کے جو تعلیمات ہیں اسلامی، اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کیا کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے، اور ہم نے اس سے کیا کچھ سیکھنا ہے، اور ہماری اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ مزید جو سوالات ہے، آج کی ہماری جو عظیم اور قداور شخصیت ہے، جو عظیم مذہبی اسکالر ہے الحمدللہ، گزشتہ ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان کی زیارت کی ہوئی تھی الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے کمال مہربانی فرماتی ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو رونق بخشی، اور ہماری اصلاح کے لیے آپ الحمدللہ محض گفتگو ہونے کے لیے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ عزت مآب جناب محترم، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب جناب محترم صاحب علم و معرفت، صاحب کشف و بصیرت، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسین سکتی الخیری صاحب جد اشرف و ادام حضرت صاحب، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، بالخصوص اپنی جانب سے آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمانی بھائی بہت شکریہ
آپ کا بھی کہ آپ نے اتنی خوبصورت بزم میں ہمیں مدعو فرمایا اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور عالم اسلام کا جو عظیم واقعہ ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. مہربانی حضرت صاحب کا آپ کا یہ کمال مہربانی ہے اور آپ نے شفقت فرمائی. الحمدللہ آپ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے. جیسا کہ گزشتہ جو ہماری ٹرانسمیشنز میں آپ الحمدللہ آئے تھے اور ہمیں بڑی پذیرائی ملی تھی کیونکہ بڑے دوستوں نے یہ اظہار بھی کیا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ پیش کی تھی کہ حضرت صاحب کو دوبارہ مدعو کیا جائے. آپ نے ایسی علمی گفتگو فرمائی تھی کہ ابھی تک اس گفتگو کا ہمیں نشہ ہے اور اسی نشے میں ہم مگن ہیں. اللہ جو اس نے نظر کو سلامت رکھے. آمین. بس حضرت صاحب آج بھی انشاءاللہ جو آج کا جو عنوان ہے جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا یوم وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ہماری اصلاح فرمانے ان کی دینی خدمات کیا انشاءاللہ اس پر سوالات ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دلائی تھی. 313 صحابہ تھے اور لشکر کفار کتنی بڑی تعداد میں تھا. اس پر بھی الحمدللہ ناظرین کرام جیسے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مسلمانوں کو جو فتح عطا کی تھی انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو ہوں گے. فی الوقت آئیں ناظرین کرام ہم اپنے ایک اور رسیم مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے لچوال میلاد کمیٹی کی عظیم اور قداور شخصیت چیئرمین سعید احمد الخیری صاحب الحمدللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ سے بھی اس حضور کی بارگاہ میں چند اشعار کی حاضری بھی سنیں گے اور آپ انشاءاللہ میں بھی گفتگو بھی ہوں گے. حضرت صاحب میں آپ کو آپ ہی کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت آپ کو پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی تھوڑا ٹائم دیا. آپ تو بڑی شخصیت ہے. پچھلی بار اتنا اس بار میں سوال تو نہیں لے کے آئے میرے لیے اس دفعہ اچھا بالکل ایزی میں چلیں جی مہربانی شکریہ. ناظرین یہ ہمارے لچوال میلاد کمیٹی محلہ صوفی آباد کی عظیم اور قداور شخصیت چیئرمین جن کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا جائے اور اس کے مصطفیٰ کی جو شمع ہے جو روشنی ہے وہ ہر سینے کے اندر اجاگر کی جائے. الحمدللہ اسی بات کو زیر سایہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات عزت شکیل اور صاحب نے سعید احمد الخیری صاحب نے ہماری پوری ٹیم نے الحمدللہ یہ اہتمام کیا ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا تاکہ اس ہمارے اس پلیٹ فارم سے حق کی صدا بلند ہو سکے جو اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئیں بڑھتے ہیں لچوال میلاد کمیٹی کے چیئرمین سعید احمد الخیری صاحب سے. جی سعید بھائی کون سا آج کی بطور خاص تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ریز بھائی فصیح صاحب کا پڑھا ہوا کلام آپ کی اسمت بھی بنائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوے بھی دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں
پتہ ہوتا ہے میں مدینے سے کیا خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ہماری لشپال میلاد کمیٹی کے چیئرمین سعید احمد الخیری صاحب حضور کی بارگاہ میں خراج محبت خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ یہ رنگ ناظرین کرام یقیناً آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، یہ کیمرے کے ہمیشہ بیک سائڈ میں رہتی ہے، پیچھے رہ کر ہماری تصاویر کو ہمیں کیچ کر کے آپ تک بآسانی پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے میری نظر میں، یہ بھی ایک حسین ڈیوٹی ہے، بڑی مشکل ڈیوٹی ہے جو یہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تر و تازہ رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے اور اشکیل ابنی صاحب نے، ہماری پوری ٹیم نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا انعقاد کیا، اور آپ کے ذہن میں یقیناً یہ اچھی بات تھی کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے نام کی صورت میں، اس پلیٹ فارم سے ایک اچھا پیغام دیا جائے، خیر کی صدا کو بلند کیا جائے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ میں بھی گفتگو ہوتے رہیں گے، اسی طرح یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ناظرین کرام آج کے جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں عظیم صوفی بزرگ، ہمارے میں تو کہوں گا بڑی ایک علمی شخصیت ہے الحمدللہ، جس موضوع پر بھی ان کے ساتھ گفتگو کی جائے بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں۔ اس وقت وہ کراچی میں مقیم ہے، وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، کسی معاملے کی صورت میں آپ وہاں پہ گئے تھے الحمدللہ، تو آپ ہمیشہ شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ آج انہوں نے کراچی کی سرزمین سے ایک سوال ہم تک پہنچایا ہے، اس سوال کا ہم نے جواب جاننا ہے تاکہ میری بھی اور دیکھنے والے تمام ناظرین کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ہمارا جو عنوان ہے اس عنوان سے ہٹ کر سوال ہے، میرا حضرت صاحب سے پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے، میں حضرت صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، نام ہے محمد ذہین صاحب، کراچی سے انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، تو اس سوال کا آپ جواب عطا فرمائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ روزہ دار اور مومن میں کیا فرق ہے، روزہ دار اور مومن میں فرق کا بیان کریں، کیا فرق ہے؟ جی رحمانی صاحب، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے وقت لینے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے بھائی سعید صاحب نے جو نعت پڑھی ہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پچھلی دفعہ میں جب آیا تو واقعی یہ کیمرے کی بیک سائڈ پہ اس پروگرام کو چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور مجھے ایک چیز یاد آ گئی، آج یوم بدر بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے، تو اسی حوالے سے یہ بات کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب جی بسم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں جب حرم شریف گیا، آقا علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ حاضری ہوئی، تو میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی اور والد بھی، اور میرا بھائی بھی تھا، دونوں وہ مریض تھے۔ والد صاحب اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو غریق رحمت فرمائے، یاد ہے۔ تو میری ڈیوٹی جو تھی وہ والد صاحب کے ساتھ تھی اور دوسرے بھائی کی والدہ کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ دونوں ضعیف تھے تو وہ رش میں اتنا نہیں رہ سکتے تھے۔ اس وقت یہ کووڈ کے پہلے کی بات ہے، ایپ نہیں تھا، اور جب ہم حرم میں جاتے تھے تو بڑی رش ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ہم سلام کرتے، باب اسلام سے داخل ہوتے اور سلام کر کے آگے دوسری سائڈ پہ ادھر سے لوگ نکلتے ہیں، باب علی سے وہاں بیٹھ جاتے۔ میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ یار ہمارا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اور اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کو ایک خاص نسبت ہے حضور علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور میرے والد جو ہیں یہ
علیل ہیں یہ تو وہاں تک جا نہیں سکتے اور میری یہ ڈیوٹی ہے، کیا پتہ میں پہنچ سکوں گا وہاں تک یا نہیں پہنچ سکتا۔ کیا آپ یقین مانیں جی آقا علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ بات کی، اور اس طرف ہم کھڑے تھے جدھر سے لوگ نکلتے ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے ان کو پتا ہے کہ انٹری کا دروازہ اور ہے اور باہر والا نکلنے کا دروازہ اور ہے، وہاں سے وہ انٹر نہیں ہونے دیتے۔ میں نے جو یہ بات سوچی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نکلنے والے دروازے سے کچھ لوگ آئے ان کے جو انتظامیہ کے، اور کچھ لوگوں کو اندر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے والد صاحب کو میں نے نہیں کہا، ان کی زبان سے نکلا کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، تم ان کے ساتھ اندر چلے جاؤ۔ وہ 3 یا 4 لوگ تھے، میں پروٹوکول میں ان کے ساتھ اندر چلا گیا اور وہ سیدھے آقا علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے۔ عصر کا وقت تھا، عصر سے لے کر مغرب تک میں آقا علیہ السلام کی تربت کے سامنے ان 4 بندوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ۔ میری آنکھوں سے آنسو روان تھے، اور میں نے ان سے پوچھا وہ جو بندے تھے کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم ریلیجس منسٹر آف ایجپٹ، کہ میں مصر کا مذہبی امور کا وزیر ہوں اور یہ ڈیلیگیشن ہے۔ تو میں نے کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خواہش کریں، تو اتنا کرم ہوتا ہے کہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بدر کا دن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 313 دفعہ بدری صاحب کی تعداد جتنا اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جیتے جی اس پہ اتنا کرم ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام اس کو اپنے قدموں میں بلا لیں گے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے، اس کی قسمت میں نہ ہو، تو ہو نہیں سکتا، وہ مرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی زیارت ضرور کر لیں۔ سبحان اللہ۔ بدر کا آج یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ اور اب بڑا حسین، میں تھوڑی سی بات اتنا خوبصورت آدمی پیغام ویسے یہ آپ کی لگن تھی، محبت تھی حضرت صاحب، یہ تقریباً تیسرا غالباً چوتھا دن ابھی حال ہی میں جیسے آپ کی آمد ہوئی تھی، آپ روزہ رسول کی جالیوں کی زیارت فرما رہے تھے۔ صحیح صاحب اور میں تقریباً ان کے والد صاحب بھی عمرہ شریف کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے عزیز و قارب بھی الحمدللہ گئے ہوئے ہیں، تو تقریباً میری بھی روز گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں گلفام صاحب، آپ کال کرتے ہیں اور ہمیشہ ماشاءاللہ گزشتہ دنوں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کال آئی، پھر 2 دن قبل آپ کی کال آئی کہ روزہ رسول کے بالکل عین سامنے کھڑے ہو کے مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ رئیس فوراً سلام بھی پیش کرو، دعا بھی کرو۔ بس یہ لگن ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پروٹوکول کا ذکر کیا، بس وہ منظور نظر تھے آپ، یہ والدین کی خدمت کے صدقے سے کرتے ہیں تو سرکار ضرور بلاتے ہیں۔ اچھا سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرواتے ہیں کہ ان کا سوال تھا جو کراچی سے ہمارے بھائی ہیں کہ روزہ دار اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ روزے کی یہ کرامت ہے کہ روزہ جو ہے وہ عام مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ مومن کی صفت میں چلا جاتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن سے ولی بنتا ہے، اور مومن کی جو باقی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ یہ 3 عمل جو کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور ولی کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ ولی بنتا ہی وہی ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اب رمضان کی یہ کرامت ہے کہ رمضان ہر مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ رمضان میں ہر انسان جو مسلمان ہے اس کو کم کھانا پڑتا ہے، اس کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، مومن کی پہلی سیڑھی بھی وہ چڑھ گیا۔ اب کم سونا پڑتا ہے اسے، کیونکہ سحری کے ٹائم اس نے اٹھنا ہے، رات کو صلاۃ التراویح میں اس نے وقت گزارنا ہے۔ اب اس کی نیند کا جو ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، وہ کم سوتا ہے۔ اب مومن کی دوسری سیڑھی پہ بھی وہ چڑھ گیا ہے، اور تیسری وہ کم بولتا ہے۔ جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی انرجی نہیں ہوتی، آپ بولتے کام ہے، خاص کر کے زور کے بعد یا عصر کے بعد وہ تکرار، وہ غیبت، وہ چیزیں ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کی یہ صفت ہے کہ روزہ عام مسلمان آدمی کو مومن بنا دیتا ہے، اور روزہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ ولی جو سال کے 11 مہینے میں کام کرتا ہے، یہ رمضان آتا ہے اسی لیے کیونکہ قرآن اس کا جو فلسفہ بتا رہا ہے کہ تاکہ تم تقویدار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ تو متقی اور مومن وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان صفات پہ، ان خصوصیات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو روزہ مومن بنانے ہی آتا ہے۔ حقیقت میں جو روزہ دار ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، اگر وہ سال کے 11 مہینے بھی ایسی زندگی گزارے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً میں محمد زین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تک یہ سوال کا جواب آسانی صحیح معنوں میں پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسین سبتی الخیری صاحب پہنچا سکے ہیں۔ الحمدللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما چکے۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے اس جانب بڑھتے ہیں۔ میرا حضرت صاحب سے پہلا یہ سوال ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوجوانی کی جو شادی کی وجوہات ہیں وہ دینی صورتحال میں اگر آپ بیان فرما دیں تو ہماری بھی اصلاح ہو سکے گی۔
ام المومنین سیدہ کائنات محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے، اس حوالے سے بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ مستشرقین اور غیر مسلم بھی اس پہ بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ کم عمری کی جو شادی تھی، حالانکہ یہ کم عمری کی شادی نہیں تھی، کیونکہ عرب کے دستور میں جو ہے وہ بر صغیر اور اس میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ عرب میں اس وقت کے ماحول میں بچیاں جلدی جوان ہو جایا کرتی تھی، اور ان کی نو عمری کی شادی نہیں تھی بلکہ بلوغت کی بعد کی شادی ہے اور جوانی میں ہی ہوئی۔ عمر میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ کم عمری کی شادی نہیں ہے۔ ایک یہ بات تو کلیئر ہو جائے، جو غیر مسلم اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ہوئی کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کا فلسفہ کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں، بیوہ سے آپ نے شادی کی، اور کنواری جو آپ کے عقد میں آئی وہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو عمر کے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کا حافظہ اتنا نہیں ہوتا، وہ اتنی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتی، وہ اتنی چیزیں ذہن نشین کر کے آگے پھیلا نہیں سکتی، کیونکہ پیغمبر کی جو زندگی ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو پبلک لائف تھی وہ تو صحابہ کے سامنے تھی، وہ مرویات ہیں، صحابہ نے ایک ایک لمحہ آقا کا نقل کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں واحد وہ ہستی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی کہ جن کے احوال اس حد تک نوٹ کیے گئے کہ اگر آقا علیہ السلام نے کسی موقع پہ انگلی اٹھائی تو صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سی انگلی اٹھائی اور کتنی اٹھائی۔ دنیا کے کسی لیڈر کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے اتنی محبت نہیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کا اس حد تک جو صحابہ کرام انہوں نے زندگی نوٹ کی، لیکن جو نجی لائف ہوتی ہے، جو پرسنل لائف ہوتی ہے، وہ رفیقہ یاد کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت تھی، بہت سارے جو ہمارے مفکرین، مفسرین یا محدثین کے نزدیک کو یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ اس نوجوانی میں اس لیے ہوا کہ وہ آقا علیہ السلام کی نجی زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے انہوں نے آقا علیہ السلام سے لیا اور امت تک پہنچا دیا، اور پھر انصار کی خواتین کے لیے دعا کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں انصار کی خواتین کو دعائیں دیتی ہوں کہ جو عورتوں کے مخصوص مسائل پوچھنے سے شرمایا نہیں کرتی تھی، ان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پہنچ گئے جس سے آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں استفادہ کر رہی ہیں۔ اگر یہ شادی نہ ہوتی تو جتنی بھی عورتوں کے مرویات ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں تک پہنچی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کی زندگی کا بہت سارا حصہ ہے جو آج شاید امت تک اس انداز کے ساتھ نہ پہنچایا جاتا۔ اس کے بہت سارے فلسفے اگر بیان کریں، لیکن ایک فلسفہ جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ کم عمری کی یا نو عمری کی جو شادی تھی اس کی وجہ یہی کر رہا ہے۔ اچھا حضرت صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آیا، آپ سے عرض گزار کر سکوں تاکہ آپ اصلاح فرما سکیں۔ معاذ اللہ، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر پر، کے کردار پر جو تہمتیں لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے، کفار مکہ کی جانب جو بھی معاملات تھے، اور جیسا کہ قرآن پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت مبارکہ بھی آئی ہے کافی ماشاءاللہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس کو میں واقعاتی انداز کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ ہمارے عام سننے والوں تک یہ بات بڑی ہی آسان اور عام فہم انداز میں پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور کی 10 آیات جو آپ کی شان میں اتری، سبحان اللہ، انہی کا مفہوم اور اس کا پس منظر میں بیان کرتا چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت سے آپ فرماتی ہیں کہ خوراک کم ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم جو تھے وہ دبلے پتلے تھے بہت زیادہ، اور آقا علیہ السلام کے غزوات میں یہ اصول اور دستور رہا ہے کہ ازواج مطہرات کے نام پہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، جس کا نام نکلتا وہ غزوے میں ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، وہ ساتھ گئی، واپس جب آتی تو امہات المومنین کا یہ پروٹوکول ہوتا تھا کہ ان کو پالکی میں بٹھا دیا جاتا، پالکی پردے کے اندر ہوتی اور صحابہ کرام اس کو اٹھا کے چل دیا کرتے تھے، یہ پروٹوکول تھا۔ راستے میں جہاں پڑاؤ ہوتا تو آقا علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا کہ وہ قافلے سے کچھ میل
پیچھے آ رہے ہوتے اور اس وجہ سے آ رہے ہوتے کہ راستے میں کوئی چیز گر گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو تاکہ اس کو کور کرتے ہوئے وہ آگے آئے۔ راستے میں ایک مقام پہ رکے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اب جب قافلہ چلنے کا وقت ہوا، بگل بج گیا اور سب لوگ چل پڑے، تو اس وقت جن اصحاب کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی پالکی اٹھائیں، انہوں نے جلدی میں پالکی اٹھا لی۔ ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ام المومنین اس پالکی کے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وزن ان کا ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس وقت موجود نہیں تھی، وہ رفع حاجت کے لیے سائٹ پہ گئی ہوئی۔ اب جب واپس آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ صحابی پیچھے ہوتے ہیں جو قافلے کی چیزیں لاتے ہیں۔ آپ نے وہاں آ کے آرام فرمایا، اسی میں آپ کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے وہ صحابی آئے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو لے کے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی دور سے جب دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر چادر ہے۔ جب وہ پاس آئے تو دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہستی جن کے پردے کے اوپر قرآنی آیات موجود ہیں، وہ کیسے کسی سے بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہ سواری میں بیٹھ گئی اور اس سواری کی مہار پکڑی صحابی رسول نے اور چل دی۔ جب قافلے کے ساتھ جا کے پہنچے، کیونکہ قافلہ تو آگے جا چکا تھا، اب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے اس واقعے کو اس انداز کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، جو کریکٹر کے حوالے سے ایسی باتیں کی جو کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہوئی کہ کچھ لوگ یاد رکھنا، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کچھ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے وہ منافق ہوتے ہیں اور ان کو معافی نہیں ملی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سادگی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ان کا شکار ہو گئے۔ اس میں کچھ صحابہ بھی تھے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جن کو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کزن تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایسا کیا کہ وہ بھی اس معاملے میں آگے، یعنی انہوں نے بھی اس بات چیت کو آگے بڑھایا۔ اب یہ بات جب پہنچی تو آقا علیہ السلام تو سب کچھ جانتے تھے، بے شک آقا کو تو سب کچھ علم تھا، لیکن آقا نے یہ کہا کہ جانتے ہوئے بھی وحی کا انتظار کیا کہ اگر میں خود کوئی فیصلہ کروں گا تو کل قیامت میں لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے گھر کی بات ہے تو معاذ اللہ ڈنڈی مار دی، جس طرح آج تک لوگ یہ کچھ غلیظ لوگ کی بکواسات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا، لیکن حضور نے کوئی کلام حضرت عائشہ سے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ وہاں چلی گئی، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ مجھ پہ تہمت لگ گئی ہے۔ وہ جب رفع حاجت کے لیے گئی، کیونکہ کزن ان کے ساتھ تھی، تو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا مستہ پہ لعنت ہو، ان کے کزن کا نام لیا جس نے تہمت میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بات تو یہ ہے کہ آپ پہ تہمت لگ چکی ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ وہ اتنا پریشان ہوئی کہ ان کو بخار آنے لگے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو واپس اپنے گھر نہیں لایا بلکہ وہیں ٹھہرے رہے، اور آقا پہ جو وقت گزرا بڑا گران گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم گردنیں ان منافقوں کی اڑا دیں جو آپ کے گھر والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سخت بخار کے عالم میں تھی، آقا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، میں سمجھی کہ آج کچھ فیصلہ ہونے والا ہے کہ اسی صورت میں آقا علیہ السلام پہ وحی کی کیفیت آئی جس میں سورہ نور کی 10 آیات اتری، اور حضور پہ پسینہ آ گیا۔ حضور نے وہ آیات پڑھی تو آقا علیہ السلام کھلکھلا اٹھے، اور جب یہ تلاوت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رفیقہ حیات تھی ام رومان، انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ اٹھیے اور حضور کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کی شان میں آیات اتر گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میرے اللہ نے میری شان میں آیات اتار دی۔ یہ بات حضور نے، اس لیے یہ حدیث سے بھی بات ہو سکتی تھی، حضور خود بھی کہہ سکتے تھے، جانتے تھے، لیکن انتظار اس لیے کیا کہ آج تک کچھ لوگ بھونک رہے ہیں۔ میں یہ لفظ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیات آ گئی کہ کسی کو موقع نہ ملے کہ یہاں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے۔ 10 آیات اتر گئی، اور یہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ نبی کے گھر میں مشرک عورت آ سکتی ہے، نبی کے گھر میں مشرک عورت آ سکتی ہے، لیکن نبی کے گھر میں بدکار عورت نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آپ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافر گئی لیکن وہ بدکار نہیں تھی،
क्योंकि नबी की जो नस्ल होती है वो पाक सुलमों से आती है, उसमें नापाक खून दाखिल ही नहीं हो सकता और नापाक आ ही नहीं सकते। इसलिए जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे ये अर्ज करूंगा कि ऐसी बातें ना किया करें। खारजी लोगों की बातें हमारे मुसलमानों के अंदर भी कुछ कमजोर अकायद डाल रही हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए। मैंने वाकयाती अंदाज में इसलिए इसको बयान किया ताकि मुख्तसर अंदाज में लोग इसको समझ सकें। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम, बस ये सवालों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी हो सारी रहेगा। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ और मोहब्बत भरे लहजे के अंदर आप जो इस्लाही सूरत में आप अल्हम्दुलिल्लाह सवालों का जवाब अता कर रहे थे। ये देखिए नाज़रीन किराम, कैसे कैसे सवालात इंसान के ज़हन में उजागर होते हैं और सवाल से सवाल निकल जाता है ताकि इस्लाह हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब ने बड़ी मोहब्बत और आसान अंदाज के साथ आपने हमारी इस्लाह फरमाई। नाज़रीन किराम, आए बढ़ते हैं अपने उस अजीम सनाखान की जानिब जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता ट्रांसमिशन में भी हमारे इस ट्रांसमिशन के हुस्न को दोबारा आपने फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान भरे अंदाज के साथ, बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ के साथ और मीठे लहजे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत, खराज मोहब्बत पेश फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो ना सिर्फ शहर रावलपिंडी के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बेशतर इलाका जात तक अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी सफ़र फरमाते हैं और हुजूर के शनाख्त के ज़रिए से लोगों के दिलों के अंदर आप इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करने की असीम कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर से हमारी खुशबख्ती और बुलंद बख्ती है कि वो अजीम नगीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का हुस्न बन चुके हैं, जिन्हें मैं और आप मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए ज़ियारत भी करते रहते हैं, हुजूर के सना भी इनसे सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का मेहमान बन चुके हैं। मैं हज़रत साहब को एक मरतबा फिर से अपनी पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस अपनी जानिब से आपको मैं दिल की अता गरीयों से खुशामदीद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम अकीदत आपको पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी रईस भाई और आपकी पूरी टीम का मैं फिर मशकूर और ममनून, और मेरी खुशनसीबी है कि किबला कारी साहब आज फिर मेरे साथ हैं, बस मेरी खुशबख्ती है। और ये हमने खुद डिसाइड किया था पसे कैमरा जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेहमान हैं, 7 दोस्तों ने गुज़श्ता दिनों में ये बैठे हुए थे कि हज़रत साहब हमने फिर मधु करना है, और ये इंशाल्लाह मेरा ईमान है। आज तो कैमरे के सामने मैं एक बात करने जाऊँ नाज़रीन किराम, ये इंशाल्लाह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के हमारे हमेशा के लिए मेहमान भी रहेंगे और गैर रमज़ान के साथ भी इंशाल्लाह इनका हमारे साथ एक लिंक रहेगा, एक ताल्लुक रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लहजे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह भी फरमाते हैं। आपने भी कई शफ़क़त भरे अल्फाज आपने अदा किए थे हज़रत साहब के बारे में, हमेशा गुज़श्ता दिनों में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर कमाल मेहरबानी फरमाई, क्योंकि ये जब बात करते हैं भाई साहब तो बात को सही तरह नुमाया कर देते हैं ताकि आसानी के साथ बंदे के ज़हन के मुताबिक ये गुफ्तगू करते हैं। मैं मुख्तसर ये कह सकें। अच्छा भाई साहब, आज कौन सा कलाम बतौर खास जो हुजूर की बारगाह में? आज एक अजीम सनाखान मुस्तफ़ा की याद में बिस्मिल्लाह उन्हीं की एक पढ़ी हुई नात के चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिसने देखा चेहरा
انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ان کا خاصہ ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی الحمدللہ پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ اور پوری بندگی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب زندہ شرف و ادامہ ذلکم۔ ناظرین کرام، یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، انشاءاللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن کا حسن بنے رہیں گے۔ ناظرین کرام، میں پھر سوالات کی جانب بڑھتا ہوں حضرت صاحب سے کچھ اور مزید اصلاحی جملے حاصل کر سکوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ حضرت صاحب، میرا آج کا جو ہمارا دوسرا مبارک عنوان ہے، اس عنوان کے مطابق ایک سوال پہلا یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ جی، اس سے پہلے تو میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سما باندھ لیا اور پھر ہمیں مدینے لے گئے، اور یقین جانے ہمارا یہ جو چارجنگ ہوتی ہے نا، یہ بس نازمانی سے اگر کوئی روح رکھنے والا بندہ ہے یا ذوق رکھنے والا بندہ ہے نا،
اور اس کے سامنے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بیان کی جائے اور پھر خوبصورت توازن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بیان کی جائے، پڑھی جائے، تو اس کے دل کے اندر ایک ضرور تار جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے، مدینے سے مل جاتی ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے بات کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے سینے کی تطہیر ہو جاتی ہے اور اذان بالغی کی طرف بڑی بات ہے۔ نعت جو ہمارے مشائخ سنتے ہیں یہ دلوں کی تطہیر اور جو اذہان کی بالغی کے لیے سنی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہدایت کی بات ہے وہ اترتی جلدی ہے، آسان اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آتے ہیں غزوہ بدر کے اسباب کے حوالے سے۔ یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جس نے کفر اور اسلام کی درمیان حد فاصل قائم کر دی، اور اس کی جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو بھی میں واقعاتی انداز کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو، عام جو پبلک ہے، وہ بڑی آسانی ہو جائے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کفار نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی اس حق کے پیغام کو دبانے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ شب ابی طالب میں بھی محصور رہے، آخر اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، تو پھر مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے جو دل میں حسد تھا وہ چین سے ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، بار بار میسج بھیج رہے تھے مدینے والوں کو کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے مدینے والوں پہ کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد حضور نے فرمایا سب مال غنیمت تقسیم کر دیا، تو فرمایا مدینے والوں ان کو مال غنیمت نہیں دیا موقع پر، فرمایا مدینے والوں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں محمد تمہارے ساتھ جا رہا ہوں؟ مکہ چھوڑ دیا، پھر مدینے کو مسکن بنا لیا۔ تو یہ اس کا سبب یہ بنا کہ ابو سفیان جو تھا وہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا شام، اور دشمن جب آپ کا فائنینشلی طور پر مضبوط ہو تو آپ کو زیادہ چوکنا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مالی طور پہ جو مضبوط دشمن ہوتا ہے آپ کو بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ اور اسلام کی جو اسٹریٹجک ہے اس میں دشمن کی معاش کو آپ کمزور کر سکتے ہیں، ایسے دشمن کی جس کی دہشت گردی سے آپ کو خطرہ ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر اگر کھانا پہنچ گیا، اس کی غربت دور ہوگی، یہ ہم پہ حملہ کرے گا، تو پھر آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہو سکتی ہے۔ ویسے کسی کا دانا پانی بند کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ قافلہ اگر واپس جو شام میں گیا اور اس میں پورے مکے کا جو سامان لگا ہوا تھا، یعنی مال تجارت سب کا تھا اور ابو سفیان لے کے گیا ہوا تھا، اگر وہ واپس آ جاتا اور وہ فائنینشلی طور پر اور مضبوط ہو جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی، کچھ صحابہ گئے اس کو روکنے کے لیے لیکن وہ پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے وہ نکل گیا، لیکن ابو سفیان نے اپنے میسنجر پہنچا دیے، وہ روانہ ہو گئے، انہوں نے مکے پیغام پہنچا دیا کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا اور پورے مکے والوں کو لاس ہو گیا، سب کی رقم ڈوب گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس نے اس انداز کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر ابو جہل تھا جو تیار بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، اس نے قافلہ لیا اور یہ اس میں مکہ مشرکین مکہ کے ہر گھر کے لوگ تھے، سارے کے سارے چل پڑے اور بدر کے مقام پہ آ کے پڑاؤ ڈالا۔ بعد میں ابو سفیان نے کہا بھی کہ ہمارا قافلہ خیریت سے نکل گیا، آپ ایسا نہ کرو، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے، شراب پیئیں گے، ہماری رقاصائیں ڈانس کریں گی اور ہم اہل مدینہ پہ اپنا روب بٹھا کے واپس آئیں گے، لڑائی نہ بھی کریں گے لیکن روب بٹھائیں گے۔ اور ابو جہل کی جو نسل ہے وہ آج تک یہی کرتی ہے، یہ جہاں بھی یہ جو مشرک فاتح ہوتے ہیں تو یہ شراب پیتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، یہ اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ وہاں پہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹنگ بلائی، اور دیکھیں آقا کا تربیت کا انداز کہ وحی اترتی ہے آقا پہ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تو اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی، اصحاب کو بلایا، مکی بھی اور مدنی بھی، یعنی مہاجرین بھی اور انصار بھی اکٹھے ہوئے۔ مکے والے تو پہلے ہی ساتھ تھے، وہ تن من دن قربان کر کے آئے تھے۔ انصار کو جب دوبارہ خطاب ہوا تو حضرت سعد کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح کھلکھلا اٹھا۔ پھر مشورہ کیا گیا، بدر کا مقام سلیکٹ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آقا نے سب کچھ بتا دیا کہ کل یہاں کیا کیا ہوگا۔
لیکن اس کے جو اسباب ہیں وہ بیسک سبب یہی تھا کہ اگر ان کی دھاک بیٹھ جاتی پہلے تو فائنینشلی طور پہ، لیکن وہاں سے وہ نکل گئے تھے، اب اگر وہ شرابیں وہاں پی کے رقص کی محفلیں سجا کر واپس بھی چلے جاتے تو ان کی ایک دھاک بیٹھ جاتی. اس لیے حضور نے کہا کہ یہ آئے ہوئے ہیں اور کفر جو ہے اگر سر توڑنا، یاد رکھیے گا اسلامی فلاحی ریاست میں کافر رہ سکتا ہے، غیر مسلم رہ سکتا ہے، عزت احترام اس کا ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ کفر کا غلبہ نہیں مانتا. یعنی حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، آپ اپنی رسومات کریں، اپنی عبادت کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ چرچ جائیں، آپ مندر جائیں، لیکن آپ مسلمانوں کے معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کریں گے، شرعی حدود کو نہیں توڑیں گے. تو اگر وہ شرابیں پیتے، رقص کی محفلیں سجاتے تو مدینے کی ریاست کو خطرہ ہوتا، وہ ایک دھاک بیٹھ جاتی کہ دیکھو ہم یہاں پہنچ آئے تھے اور ہم نے ایسا کیا. اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جس کا 1000 کے قریب کم و پیش لشکر تھا، یعنی وہ ملا کے یہ 313 ساتھ ملا کے زیادہ تھے، این وقت پہ اس ظالم نے فرمایا کہ ہم تو نہیں جا رہے، لیکن حضور نے کہا کہ ہم جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی نصرت آئی اور پھر آگے جو ہوا آپ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے اسباب 2 ہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مین اسباب یہی تھے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام خوبصورت انداز کے ساتھ جو غزوہ بدر کے مین اسباب تھے 2، اس پر آپ میں گفتگو تھے اور آپ ہماری اصلاح فرما رہے تھے. اگلا سوال ہے حضرت صاحب آپ سے میرا کہ غزوہ بدر کا جو قرآنی فلسفہ ہے وہ بیان اگر آپ فرما دیں. جی ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور نوجوان نسل کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے یہ بہت ہی بہترین ایک استعارہ ہو سکتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ بدر میں 313 مسلمان آئے اور ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں تلواریں، اور ڈھالیں اور آج کے لکڑی کے بنائی ہوئی ڈالوں کے ساتھ وہ کفار کا دنیا کی سپر پاور جو اس وقت بنی پھرتی تھی، یعنی 2 بڑی سپر پاوریں تھیں، لیکن مکے والے بھی اپنے آپ کو پاور ہی سمجھتے تھے. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اب چاہیے تو یہ تھا نا، فلسفہ تو یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ کن فیکون کی طاقت تو ان کے ساتھ تھی نا، چاہتے تو وہ ایک شف کرتے، ایک دم کرتے تو وہ کافر واپس چلے جاتے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آئیڈیل زندگی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل لائف دی، کہ اس میں کوئی معجزے کا انتظار آپ نہ کریں. آپ ایسا نہ کہیں کہ جی ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ہم تہجد پڑھیں گے تو یہ فتح ہو جائے گا. نہیں، جب کفر اور طاغوت ہاتھ توڑ جائے تو پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ ظلم کو حد سے بڑھ جائے تو اس کو روکنا ہمارا فرض بن جاتا ہے. حضور نے دعاؤں سے اور گھر بیٹھ کے نہیں، بدر پہنچ کے صفیں سیدھی کروا کے پھر دعا کی. کیا دعا کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ فرزندان توحید آج آ گئے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی مدد فرما. اور اللہ نے پھر کیسے مدد فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے بھی زریں اور جنگی لباس پہن کے آئے. اور میں کہتا ہوں کہ قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب محنت کرتے ہو اور آپ کی محنت اخلاص کے ساتھ اس حد تک ہو جائے کہ خدا کی خدائی آپ کے ساتھ ہو جائے. آپ اگر آج پاکستان کے حالات بدلنے کی قسم اٹھا لیں، آپ اگر آج اسلام کو دنیا میں سپر پاور بنانے کی قسم اٹھا لیں اور بدر والے لوگوں کی طرح آپ اتر آئیں میدان میں، تو پھر دعا کریں تو پھر خدا کی خدائی آج بھی اتر سکتی ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تو آج بھی قطار اندر قطار اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. قرآن کا بہترین فلسفہ بدر سے اہم کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ محنت، مسلسل محنت اور اللہ پہ یقین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام کیا ایک خوبصورت اور آسان بھرے لہجے کے اندر آپ گفتگو فرما رہے تھے اور اصلاح فرما رہے تھے کہ آج بھی اگر انسان اپنا دار و مدار اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ رکھے تو انشاءاللہ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ سرکار کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے مسلمانوں پر وہ کرم کر سکتا ہے، وہ معاملات کر سکتا ہے جو کفر پر غلبہ لے سکتے ہیں مسلمان. ناظرین کرام یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. دیگر بھی سوال ہیں انشاءاللہ حاجی صاحب سے میں گفتگو ہوں گے. فی الوقت میں پھر حاجی صاحب کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں اور حاجی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کون سا ایک اور حسین سا کلام کوئی ایسا ہو جو ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی خوشی کا بھی باعث بنے، حضور کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لے کے جائیں تو پھر اس صورت میں بھی پیش فرمائیں.
पे जाएं आप के होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आप के होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना बस उसी जो खट पे है। अपना मरना अपना जीना बस इसी जो खट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल से कहे। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल से कहे। जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, उम्र का ये जो हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस हिस्से में बड़ी बंदगी के साथ और बड़ी अकीदत के साथ आप हुज़ूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं। ये लगन है, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर की नात इंसान किसी भी उम्र के हिस्से में हो उसे तरोताज़ा कर देती है। साहब ऐसे ही है माशाल्लाह। जैसे भाई साहब को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ माशाल्लाह, यही नज़ारा है इनका माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कान तबस्सुम और यही माशाल्लाह बनावट अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कायम व दायम है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती वाली आपको उम्र अता फरमाए और आपका साथ देर हमारे सिर पर कायम दायम फरमाए। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आयशा हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। बस यही कुछ आज सिलसिला जो हमने आगाज़ किया ताकि एक नात भी होती रहे, अखबाब की सलाह भी होती रहे, नात की सूरत में भी और इल्मी गुफ्तगू के साथ साथ भी। ये हमारे तमाम टीम के मेम्बरान बिलखुसूस शीला रुनी साहब और लशफार मिलाद कमेटी के जो चेयरमैन हैं
سعید احمد الخیری صاحب نے، آپ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ٹرانسمیشن میں کچھ چینجنگ آ جائیں تاکہ ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ بھی درمیان میں موجود رہیں، ان سے بھی ہم اصلاح کرواتے رہیں، اپنی بھی احباب کی بھی باتوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین کرام سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ سے میرا یہ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کی روشنی میں مسلمانوں کے عصر حاضر کے مسائل کا جو حل ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں۔ جی ماشاءاللہ، کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے کہ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں پوری امت کے، پورے مسلمانوں کے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمان گاجر مولی کی طرح دنیا میں کاٹے جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہو جائیں گے، یعنی اتنے کم ہو جائیں گے کہ ان پہ لوگ ظلم کریں گے؟ تو فرمایا نہیں، اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے خوف کھائیں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ یہ جو موت ہے نا، یہ مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ جس نے زندگی تیار کی ہوتی ہے نا، بدر میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی موت کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے اترے تھے۔ کیسے اترے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صاحبزادہ تھا بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ ابا جان، بدر کی مارکے میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، نرے میں آئے، اور میں نے والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ میں آپ کی گردن اڑا سکتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا بیٹا، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر گردن سے اڑا دیتا۔ کیوں؟ کہ تو اس وقت میرا بیٹا نہیں تھا، بلکہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ اور یہ جو بدر کا مارکہ ہوا ہے، اس میں ایک عجیب بات یہ ہے، اسی لیے ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بدری صحابہ جو ہے 313، اب تو زندگی میں جو چاہے جو کچھ بھی کرو اللہ تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ ان کے جو مد مقابل لوگ تھے وہ خونی رشتہ دار تھے، یعنی باپ بیٹے کے خلاف تلوار اٹھا رہا۔ مکے والے آئے تھے سارے نا، تو مہاجرین ادھر تھے، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے مخالف تھے۔ اسی طرح ہر بندے کے خونی رشتہ دار، حضور علیہ السلام کے سکے چاچا حضرت عباس اس جنگ میں قیدی بنتے، یعنی حضور کے چچا سکے چچا موجود۔ اس کے بارے میں یہ روشنی ڈالیے گا کیسے جو معاملات جب ہوئے تھے؟ جب آقا علیہ السلام نے وہ جو قید ہو جاتے ہیں تو رہائی کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو مکہ میں میری چچی ام الفضل کے پاس جو اشرفیوں کی وہ تھیلی چھوڑ کے آئے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ تو آقا علیہ السلام اسی وقت حضرت عباس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو میرے علاوہ اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، آپ کو یہاں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن فلسفہ یہ ہے، اس کے جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ان کا حل یہ ہے کہ آپ کا خونی رشتہ دار بھی اگر نظریاتی طور پہ آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کو لحاظ نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان اس مقام تک کیوں پہنچا ہے کہ چاچے اور مامے اور بیٹے کی وجہ سے ہم نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کسی کا بیٹا اگر جرم کرے تو اس وجہ سے کہ وہ بڑے کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، نظریات کو نہیں دیکھا گیا، اسلام کو نہیں دیکھا گیا۔ اور امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، 52 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں لیکن مسلمان آج محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیوں محکوم ہیں؟ وہ اسی وجہ سے محکوم ہے کہ ہم نے غزوہ بدر کا جو فلسفہ ہے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ مسلمان تعداد میں کم بھی ہوں لیکن جب وہ مسلمان صحیح مسلمان ہو تو ان پہ روب دنیا پہ چھا جاتا ہے، اور وہ ایسا روب ہوتا ہے کہ وہ دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت کو تھامنا ہے اور اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان مشکل حالات میں ہے لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور حضور علیہ السلام پہ ہمیں ایک کامل محبت ہے۔ اور واصف صاحب کی وہ کمال بات ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن جو اہل دل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے بنا تھا۔ اور پھر ایک اور محبت کی بات آپ کو بتاؤں
کہ حضور کے جو تدفین مبارک ہے حضور کے قدم پاکستان کی طرف ہے. سبحان اللہ. یعنی روزہ اقدس سے آقا علیہ السلام کے جو قدم ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. تو ہم آقا کے قدموں میں ہیں. مشکلات ہم پہ آئیں گی, ہمارے بڑوں نے بھی فاقے برداشت کیے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس ملک کو اور اس قوم کو اور اس امت کو انشاءاللہ اللہ زوال بنائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ناظرین کرام, کئی خوبصورت آپ میسیج, پیغام, محبت نامہ اہل مسلمان کو تمام کو آپ دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام, جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو قانون ہے اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر رہے, مخصوص اباب تک ہم نے قانون رکھا ہوا ہے. کوئی ہم برابری کا معاملات سامنے نہیں لے کے آ رہے. کوئی بڑا ہے اس کے لیے سزا بالکل ہے ہی نہیں, جو چھوٹا ہے اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. جبکہ میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ حضرت صاحب, ایسی بات ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, وہ بھی چوری اگر کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ایسی بات ہے, میرٹ کی ایسی بات, اس میں کوئی شک نہیں. یہی میرٹ قائم کیا آقا علیہ السلام نے, تو مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنی جس آج تک دنیا حوالہ دے رہی ہے کہ وہ 23 سال کے اندر کون سا انقلاب آ گیا. وہ یہی انقلاب تھا کہ بیٹی سے محبت اتنی کہ وہ کھڑی ہو تو اپنی کملی والی چادر بچھا لے. سبحان اللہ. لیکن جب میرٹ کی بات آئی تو مثال اپنی لاڈلی بیٹی کی دیتے ہیں تاکہ کوئی شک اور گمان میں نہ رہے فیصلے ہوں. بس اگر یہ میرٹ والی بات جو حضرت صاحب آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اگر یہ لازم ہو جائے ہم پہ تو یقیناً ہمارا یہ پاکستان بہتری کی طرف آ سکتا ہے. جو ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کرم فرما سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ محبتوں کا سلسلے کا یہیں پر میں اختتام کرتا ہوں آج کی ہماری ٹرانسمیشن رحمت رمضان. یقیناً آپ اس ٹرانسمیشن سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے, بالخصوص میں تو بہت کچھ سیکھ چکا ہوں, میری اصلاح بھی الحمدللہ ہو چکی ہے. اور آپ ناظرین بھی بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے تھے اور آپ اظہار محبت فرما رہے تھے کامنٹس کے ذریعے اس ویڈیو کو شیئر کر کے, جیسا کہ آپ اپنی محبت کا ہمیشہ کی طرح اظہار فرماتے ہیں. تو نیک تمناؤں کے ساتھ, نیک دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان رئیس رحمانی الخیری آپ سے اجازت چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اس ملک پاکستان پر اللہ تبارک و تعالی خاص رحم و کرم فرمائے. آخر میں حضرت صاحب الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اختتامی جو دعائیہ کلام ہمیشہ کی طرح ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے, اسی حصے کے سائے میں آج اس ٹرانسمیشن کا آپ اختتام فرمائے. الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب کا, بالخصوص سے پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب کا, میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنی جانب سے دونوں احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا, ہمارے اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ درین کی عزتیں آپ کو عطا فرمائے. ناظرین اکرام, انشاءاللہ وعدے کے مطابق ایک اور وعدہ آپ سے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, زندگی نے وفا کی, تو کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہوگا. اس وقت آپ کا یہ میزبان رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے سائے میں آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم. بس دو اشعار نعت کے, دو اشعار محبت کے اجازت چاہتا ہوں. سرکار
का ऐसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जान पर झुका दिया। तेरा नजब को बोला अली से खुदा का कर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। तो हरम में पैदा ना हुआ, ना है ना होगा, कोई फिर हरम में पैदा। अली को देख के काबा यूं मुस्कुराया था, जिस तरह अली का नाम सुन के आशिक मुस्कुराता है, अली को देख के काबा यूं मुस्कुराया था कि अब भी लब पे हंसी का निशान बाकी है। बहुत ही चाह मिटाना अबू मैया ने, मगर वो काबे के शायान शान बाकी है। कोई हरम में पैदा ना हुआ, ना है ना होगा, कोई फिर हरम में पैदा। ये आपकी नजर कटो किबला भाई समात फरमाइए। ये शहर, ये गली, ये मोहल्ला अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। दीवार दर दरार हकाइक पे गौर कर, मालूम हो रहा है कि अल्लाह अली का है। कोई हरम में पैदा ना हुआ, ना है ना होगा, दूल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की दुनिया में ऐसा रिश्ता कभी था, ना है ना होगा, दुनिया में ऐसा रिश्ता